بسم اللہ کرتے ہیں جی. اچھا جی, دیر از بین لٹل, میں کچھ تھوڑا سا کنسرن تھا پچھلی دفعہ اباؤٹ, بیکاز وی, میں بھی اور ساتھی بھی, ہمارے جو ہیں وہ بعض بہت ٹیکنیکل گفتگوؤں میں چلے جاتے ہیں, تو ہم اس کو کس طرح سے کریں. مجھے دس واز اے پارٹ آف مائی ڈیلیبریشن جب ہماری لاسٹ ٹائم کلاس ختم ہوئی, اور اس میں کوئنسیڈنس یہ ہوا کہ ایک ہماری کولیگ ہیں سیمی شفیق, شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں, ان کا آیا پیغام کہ وہ بات کرنا چاہ رہی ہیں, اور ان سے جب بات ہوئی تو یہ آئی تھنک شی ہیڈ اے ویری گڈ آئیڈیا کہ ہم جو پہلے دو سٹیپس ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پہلے دو سٹیپس کا تعلق بنیادی طور پر عربک لینگویج میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ہے, تو ہم اس کو کیوں نہ اسکپ کر دیں, ہم سٹارٹ ہی سٹیپ نمبر 3 سے کریں, اور یہ کوشش کریں گے آئندہ کی کریں. اور ایک ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گا, اور باقی آپ لوگ بھی اپنے تراجم جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ کے آئیں گے, اور ادھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. یہ جو ایسپیکٹ ہے, اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو سٹینڈرڈ بنے گا وہ ظاہر ہے کہ اس وقت اردو زبان کا کوئی ترجمہ بنے گا, کوئی بھی ترجمہ ہو سکتا ہے, مجھے اس پر کوئی اصرار نہیں ہے. جو چیز ہم یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس سے بھی حاصل ہو جائے گی جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں. تو ہم ادھر سے آغاز کریں گے. آج ہمارا جو the thing that we had to take up is step number 3, اور اس میں آئندہ اس کو اسٹیپ نمبر 1 کہوں گا, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اسٹیپ نمبر 1 ول بی اباؤٹ دی ایڈریسیز. ان آیات میں مخاطب اور مخاطب کون ہیں؟ جی, اس میں کوئی کچھ فرمانا چاہے گا جی آپ کے خیال میں؟ یہ جو پہلی 5 آیتیں ہیں اور یہ آگے بھی چل رہی ہیں, اصل میں یہ موضوع جو ختم ہوتا ہے جا کے وہ ان مثالوں کے بعد ختم ہوتا ہے جو آیت نمبر میں خیال ہے 18-19 تک جاتی ہے یہ. بٹ اینی بڈی, جی جی شبانہ آپ فرمائیے. ہو از دا مخاطب تو ایڈریسر؟ اللہ تعالیٰ ہے, اور مخاطب مخاطب مخاطب, پھر ذہن سے جی, جی. تو وہ جو ہے وہ بنی اسماعیل, اور اس میں بھی پھر یہود ہیں, ان سے خطاب ہو رہا ہے بنی یہ اسرائیل, سورہ بقرہ میں. جی بنی 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 اسرائیل, اسرائیل, اسماعیل میں یہود تو نہیں. بنی اسرائیل. رائٹ رائٹ. اور یہ آپ کے خیال میں مخاطب جو ہیں وہ بنی اسماعیل ہیں یا بنی اسرائیل ہیں؟ سر مجھے تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ مطلب نازل تو بنی اسماعیل مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا رائٹ ہے, رائٹ. اور بنی اسماعیل کو سنایا جا رہا ہے, لیکن اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے. میں ایک دفعہ اس کا ترجمہ جو ہے نا جی وہ آپ کے سامنے پھر سے لے آتا ہوں, پھر سے غور کیجیے گا. اینڈ شاید ترجمے میں بات پوری طرح سے واضح نہ ہو, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا 2 منٹ کے لیے پہلے غور کر لیں. میں پھر یہیں سے شروع کر لوں گا. اس کا ترجمہ یہ ہے جی کہ جو جاوید صاحب کا کیا ہوا ترجمہ ہے, یہ سورہ الف لام میم ہے, یہ کتاب الہی ہے, اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں, اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا, اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا, اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں, اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اس میں آپ کو مخاطب کون لگ رہا ہے جی؟ شبانہ, آپ اگر اس پہ انمیوٹ کر کے بات فرمائیے گا اگر. سر سر اس میں وہ لگ رہے ہیں وہ مطلب جو سر مجھے تو اسی طرح سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اچھا نہیں, جو بنی مخاطب اسرائیل کا کے بھی مطلب یہ لوگ. نہیں, دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں, دو الگ الگ چیزیں ہیں. جی ایک ہے یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, متقین کس کو کہا جا رہا ہے, ایک تو یہ بات ہے. اور ایک بات یہ جی, ہے کہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے, یعنی کس سے خطاب کیا جا رہا ہے. یہ دو الگ الگ خطاب چیزیں تو ہیں. سر جی بنی اسماعیل سے ہی ہو رہا ہے, بنی اسماعیل سے ہو لیکن رہا ہے آپ کے خیال میں؟ آ، یعنی اس میں جو نہیں. امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ آیت ہے
اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، کیا گیا، اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نہیں، آخرت پھر پر تو یقین بنی رکھتے ہیں۔ اسرائیل، جی بنی اسرائیل کے پھر وہ لوگ جو آپ کو بھی مان رہے ہیں، جی، اور مطلب پرانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور آپ پر بھی نہیں، مان یہ تو رکھتے ہیں، بنی ان کی اسرائیل کے بات وہ لوگ۔ ان کی بات ہو رہی ہے، یہ دونوں الگ جی الگ جی، چیزیں ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے ٹھیک، کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ان کتابوں کو ہی مانتے ہیں، اس کتاب کو ہی مانتے ہیں۔ کتاب کس سے ہو رہا ہے؟ who is being told؟ پھر سے سنیے، اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ نہیں نہیں، ابھی واضح سر ہوا پتہ نہیں جی۔ چلیے، ہم لیٹ سی، نو پرابلم، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی جی، رفیع آپ فرمائیں۔ جو میں نے لکھا ہے، اللہ از نہیں نہیں، آپ ایڈریسنگ ابھی یہ نہ پروفٹ پڑھیں، ویٹ 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 ویٹ، آپ صرف مجھے یہ بتائیں ایڈریس کیا ہے، ڈونٹ ریڈ آؤٹ، صرف بتائیں ایڈریس کس سے ہے۔ جی، اللہ از ایڈریسنگ پروفٹ محمد رائٹ، اینڈ تھرو انف، ہم دیٹس دا اٹ۔ پیپل. نو، ناٹ دا پیپل، ناٹ دا پیپل، ادھر جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ کس سے ایڈریس ہو رہا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ یہ اس کو پھیلائیں گے آپ یا نہیں پھیلائیں گے، یہ اس کی پھر امپلیکیشن ہے۔ ابھی آپ نے بالکل اوکے، ٹھیک ٹھیک ہے. جواب دیا ہے کہ یہ ایڈریس جو ہے یہ پروفٹ سے ہو رہا ہے۔ دیکھیے شبانہ، یہ جو بات یہاں پر ہے نا، اور جو اسے بھی مان رہی ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، یعنی یہاں پر جب آپ جی سر، تم سے بات کرتے ہیں، بیٹے تم ذرا یہ پکڑاؤ، تو یہاں پہ ایڈریس بیٹے سے جی ہو رہا ہے وہ نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی جی نبی صلی اللہ علیہ ہاں، وسلم، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ خطاب کس سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، نبی کس صلی اللہ کے علیہ وسلم، بارے میں ہو رہا ہے جی یہ نہیں بھی مسئلہ۔ جی سلمہ آپ ٹھیک، فرمائیں، اینی تھنگ آگے یو میں وانٹ ٹو سے۔ آگے میں کین نہیں، آئی ٹھیک، ابھی فنش؟ اس کو کر لیتے اور ہیں، ابھی پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ایڈریس کس سے ہے، ایڈریس ہی کون ہے۔ سر اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایڈریس ہی پروفٹ ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایڈریسر اللہ تعالیٰ ہیں۔ دونوں کا جواب دے دیا آپ نے۔ تو وی آر ناٹ گوئنگ فارورڈ فرام ہیئر۔ آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ سر جب آئیں گے نا تو پھر دیکھ لیجیے گا۔ جی سلمہ آپ فرمائیں۔ میرا میرا جو موقف ہے اس کو پڑھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ سورہ میں جو اصل خطاب ہے وہ تو یہود سے ہے، لیکن ضمن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو مسلمان ہیں اس وقت کے ان سے یہاں ہے، پر کس بنی سے اسماعیل، ان آیتوں، ہم ان آیتوں کی بات کریں گے، آیت 1 to 5۔ یہود سے ہے، اصل خطاب یہ یہود یہ سے ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو تم پر نازل کیا گیا اور تم سے پہلے نازل کیا گیا، یہ یہود کو کہا جا رہا ہے۔ جی میرے خیال میں ان کو ہی کہا جائے. یعنی یہود سے کہا جا رہا ہے کہ جو ابراہیم پر نازل کیا گیا، یعنی ما انزل الیکا سے مراد تورات ہے۔ تو جی وہی کتابیں ہیں جو پہلے آ چکی ہیں. اوکے، آپ یہ فرما رہی ہیں کہ یہاں پر اصل میں یہود کو فرسٹ پرسن سنگولر میں خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے جی یہود، تو کہہ کے۔ جی جی، اور پھر ضمن جو ہے بنی اسماعیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. نہیں، بس میرا یہی چھوٹا سا یہود آنسر ہے. کو خطاب کر کے بنی اسماعیل کو کیسے ضمن لے لیا؟ ان 5 آیتوں میں جو آپ کا مقصد ہے پوچھنے کا وہ یہی ہے کہ مخاطب کون ہے یا کس سے خطاب کیا جا رہا ہے، تو سر اصل مخاطب جو ہے وہ یہود ہے، اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسماعیل بھی ہے، ضمنم ہے وہ ان 5 آیتوں میں. چلیے صحیح، شمائلہ آپ فرمائیے۔ جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ خطاب تو حضرت محمد سے کیا گیا، لیکن چونکہ یہ مدینے میں نازل ہوئی تھی اور مدینے میں اس نہیں، وقت یہودی قبیلے بھی موجود تھے اور نصارہ بھی تھے، اور ایک جماعت حضور کے ساتھ جو صحابہ کرام کی آئی تھی جنہوں نے تھوڑا سا اسٹیبلش کر کے پورا سسٹم بتایا تھا. تو یہ بیسکلی جو خطاب ہے نا، یہ یہود اور نصارہ کو ہے کہ دیکھو، ایک تم ایمان لائے ہوئے ہو، تم آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہو، کتاب پہ بھی رکھتے ہو اور رسول پر بھی رکھتے ہو، لیکن ہدایت سے تم ہٹ چکے ہوئے ہو. ہدایت پہ یہ والی جو جماعت جو میرے ساتھ آئی ہے، صحابہ کرام، ان کا ذکر کر کے ان کو بتایا گیا یہ ہدایت کا رستہ ہے. یہ دیکھیے ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے جی۔ یہ جو ہمارا سٹیپ ہے نا، سٹیپ 1، یہ سٹیپ 1 ہے اب، ٹھیک ہے جی، اس کو میں آئندہ سے اس کے نمبرنگ بھی چینج کر دوں گا۔ سٹیپ 1 یہ ہے کہ خطاب کرنے والا کون ہے اور خطاب کس سے ہو رہا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ
پیغمبر کو خطاب کر کے یہود کو بات سنائی جا رہی ہے، یہ اصل میں خطاب نہیں ہے۔ پھر پیغمبر کو بات کر کے کس کو بات سنائی جا رہی ہے، یہ اس کی امپلیکیشن ہے کہ بتایا کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ پیغمبر کی تسلی کے لیے ہے بات، یا کسی اور کو بتایا؟ یہ ساری امپلیکیشن ہے۔ یہاں پر ابھی صرف اتنا مسئلہ ہے کہ خطاب کس سے ہو رہا ہے، ہو از بینگ ایڈریس۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس کتاب کو ہی مانتے ہیں جو تجھ پر نازل کی گئی، تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر تجھ ہے نا، یعنی سیکنڈ پرسن سنگولر کا ورڈ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر تو اتنی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات کی امپلیکیشن بائی امپلیکیشن، یہ کس کس کی طرف جا رہی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ آگے آ جائے گی، زیر بحث آ جائے گی۔ ابھی آپ اس کو اس سٹیپ سے چلیں کہ یہاں پر جو فرسٹ، میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو اس کی آیت نمبر 3 ہے شاید، جس میں یہ کہا گیا ہے جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تیری طرف نازل کی گئی، تو یہاں پر کون مراد ہے؟ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ جو بھی سر مراد یہود ہوگا و نا جی، نصارہ، جو تیری طرف یہود و نازل کی نصارہ گئی۔ جن کے اوپر پہلے کتاب نازل کی گئی ہے اور وہ نہیں، اس سارے آپ یہ کہہ رہی ہیں پروسیجر کہ کو سمجھ۔ یہ تیری سے مراد کون ہے، جو تیری طرف نازل کی گئی؟ تیری کون، کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ہے میرا سوال۔ سر اس سے خطاب رسول ہو رہا ہے نا، پاک۔ یہ ہے جواب۔ دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں شمائلہ آپ یہ بات اس کو سمجھ نہیں رہی ہیں، اتنی ٹیکنیکل گفتگو نہ کریں، تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں سنا کسی اور کو رہا ہوں، لیکن بات تو آپ سے کر رہا ہوں نا۔ یہ امپلیکیشن ہم بعد میں نکالیں گے، اس کو اس سٹیپ سے لے کے چلیں گے تو بات بڑی آرام سے واضح ہو جائے گی۔ اگر سر ہم اس سٹیپ طرح وائز تو پھر چلیں گے، ہم اس جی سر اس سٹیپ کا تو ہمیشہ جواب یہی ہوگا کہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور رسول کو مطلب نہیں، رسول سے کر ایسا رہے نہیں ہیں، ہے، اس کا تو ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے، ہمیشہ یہی ایک جواب نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اصل میں یہی تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں سورہ صافات میں جب آپ شروع کریں گی تو یہ خطاب اصل میں فرشتے کر رہے ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ خطاب کون کر رہے، یہ اصل میں کلام بتائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ہم اس کو اس اسٹیپ کے جواب میں چلیں گے نا جی، تو اٹس جسٹ سنگل ورڈ آنسر۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، دیٹس اٹ۔ اب آگے چلیں ٹھیک گے۔ سر۔ بات آپ کی جو ساری بات ہے جو رافیہ نے بھی فرمائی ہے، وہ آ جائے گی، زیر بحث آ جائے گی، کس کو سنایا جا رہا ہے یا کس کو نہیں سنایا جا رہا۔ بالکل ٹھیک ہے، کئی دفعہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، سنایا کسی اور کو جا رہا ہوگا، بٹ دیٹ از ناٹ، وہ اس کو ڈائریکٹلی خطاب نہیں کہا جاتا۔ جی نوشابہ، آپ کچھ فرمانا چاہ رہی تھیں، آپ اگر کہنا چاہتی ہیں تو کہہ لیں۔ جی سر مجھے تھوڑی سی بس یہ کنفیوژن ہو رہی تھی، جس طرح ابھی ہم سب بول رہے ہیں نا کہ یہ خطاب یہود سے ہے، یہ تو ہم لوگوں نے جو دوسرے علماء کی تفسیر پڑھتے ہیں یا بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں، غامدی صاحب کا ہی خاص طور پہ، یا رائٹ کسی رائٹ کا بھی، تو وہاں سے یہ بات ہم نے ڈرائیو کیا ہے کہ یہاں پہ وہ ہے، تو یہاں آپ کی اپنی عقل اور وہ تو نہیں یوز ہو رہی پھر، مطلب میرے جیسے ایک میں عام اسی لیے کہہ رہا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں، آپ بھی ادھر ہی جا رہی ہیں ابھی کہ یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا ہے، ٹھیک، اس کے اوپر پوچھیں گے نہیں ان نہیں سے سر، کہ ان آیتوں میں کدھر ہے۔ نہیں نہیں سر، لیکن میں یہ یہ ہے کہہ کہ رہا ہوں، مطلب جیسے ہم سب اس میں تو پتہ چل گیا، جس طرح آپ نے جو بات کی نا کہ تم سے مطلب وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹلی رائٹ یہاں پہ ہو گیا، رائٹ، اس میں تو کوئی کوشچن ہے ہی نہیں، اب بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تو مجھے یعنی جو سمجھ آ گیا۔ یہ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب یہ کہ اگلا سوال جو ہے، جو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے یا کس سے ہو رہا ہے، یہ آپ چاہ رہی ہیں کہ یہ ان آیتوں میں کدھر جی ہے نا؟ یہ تو نہیں ہے ہاں، ان آیتوں میں، تو یہ اس کو دیکھ لیں گے، بٹ ابھی کے لیے جو اس کو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اگر اسٹیپ وائز چلیں گے تو یہ کنفیوژن نہیں ہوں گے جی۔ ہاں، لیٹس موو فارورڈ فرام ہیئر۔ اور کوئی اینی بڈی ایلس ہو وانٹس ٹو سے کہ یہ ایڈریس اور ایڈریسی کا معاملہ جو ہے کہ کون کون ایڈریس کر رہے ہیں اور کون ایڈریسی ہے، اینی بڈی ایلس جو اس پہ بات کرنا چاہیے؟ پھر ہم اس سے آگے چل رہے ہیں جی۔ یہاں پر جو اب نیکسٹ ہے ہمارا اسٹیپ، دیٹ از اباؤٹ کہ ہو از ریفرڈ ٹو، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، متقین سے کون مراد ہیں۔ یہ جو پچھلی دفعہ انہوں نے مراد لی تھی کہ دیکھو، اب یہ تو پتہ چل گیا کہ خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، یہ پتہ چل گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ
یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت متقین کے لیے ہدایت ہے، تھی، بنے گی، یہ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اگر اس کو آپ ٹیکنیکلی بیان کریں تو یہ ناؤن کی بیس پہ سینٹینس بنا ہوا ہے، جس میں ایک پرابلم ہوتی ہے ناؤن کی بیسس پر جو سینٹینسز بنتے ہیں اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا. دس از اے لٹل ٹیکنیکل بٹ یو مسٹ نو اباؤٹ اٹ، تاکہ آئندہ چل کے اس طرح کی گفتگوؤں میں زیادہ پرابلم نہ ہو. وہ یہ ہے کہ جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی پاسٹ، کوئی پریزنٹ، کوئی فیوچر ٹینس نہیں ہوتا، وہ اصل میں کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ کیا ٹینس ہے یہ. تو ہدل للمتقین اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ورب نہیں ہے. ایک تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے، لیکن اس کو بس صرف ابھی کے لیے اگنور کر دیں. میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے. تو ہو از بینگ ریفرڈ ٹو، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ ہے جو سوال ہے. اینی بڈی ہو وڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دس ناؤ جی، آپ ایک ایک کر کے. جی صدیقہ آپ فرمائیں. Assalamu alaikum. وعلیکم So السلام I ورحمۃ اللہ جی. think who's being referred to are the muttaqin who are the opposite of the Jews of the time. So then they could be the Sahaba at the time. Is Right. that right? Or they could, right. Any other possibility that you might have in mind? I mean, this is what your opinion is کہ یہ صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی. Not any particular صحابہ. کوئی پرٹیکولر صحابہ کے بارے میں نہیں بات ہو رہی، یا پرٹیکولر صحابہ کے گروپ کے بارے میں نہیں بات ہو رہی، بلکہ صحابہ ان جنرل. ٹھیک ہے نا؟ Maybe the Sahaba who are there, because it's Hudan lil Muttaqin, so it's these Sahaba who are around at the time of the revelation, or the Sahaba of the time that this verse was revealed. Right. مطلب وہی لوگ ہیں those who had believed in the prophet, all of them. ٹھیک ہے نا جی، ایز اے گروپ. رائٹ. ٹھیک ہے، مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی دس سیمس ٹو بی اے ویری ویری پلازیبل اوپینین. یس. جی رافیہ آپ فرمائیے. جی آئی ایم سوری صدیقہ، آپ کچھ اور فرمانا چاہ رہی تھیں؟ آئی ایم سوری. نہیں، I'm good. Thank you. اوکے اوکے. جی رافیہ آپ فرمائیے. اس آیت میں اللہ is referring to Prophet Muhammad and to the Quran revealed to him and to the revelation sent to those prophets before him and they who believe most certainly in the life after death. When you say he's referring to Prophet Muhammad, he's saying that this book is guidance for the God-fearing. And God-fearing over here is in the plural. So how can he be referring to the Prophet Muhammad? It must be a group. And the people who were at that time around him, the Jews and the Nasara, and he is also referring to the prophets before Prophet Muhammad who had books and who also believed in Allah and life after death. So he is referring to Prophet before Prophet Muhammad and to Prophet and to the Quran revealed to Prophet Muhammad. Right. Anybody else see? Maybe I'm making a mistake, so you please correct me. وہ میں اپنی رائے بھی دے دوں گا جی اینڈ پہ. جی ناصر آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے خیال میں میں جب اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ ایک عام خطاب ہے جو یہ بیان کر رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں. اس میں سے شاید وہ میرے خیال کے اندر بنی نوع انسان ہے، جس کے بارے میں بس یہ آگے ان کی وہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ ہدایت والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں. یہ تو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اٹ از ناٹ اسپیسیفک اس وقت کے لوگ، اٹ از اے جنرل ڈیفینیشن آف دوز انڈیویجول کہ جو ہدایت پہ ہوں گے ان کی یہ کچھ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، جو یہ کر رہے ہوں گے وہ ہدایت والے ہوں گے. رائٹ. اوکے ٹھیک ہو گیا جی. آپ یعنی بیسیکلی اس پوائنٹ سے یو ڈو ناٹ اگری جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اصل میں ایڈریس کے لحاظ سے
ان لوگوں کے اوپر ایڈریس کر رہا ہے اور ان کے بارے میں ریفرنس سے بات کر رہا ہے. اس کے پرنسپلز یونیورسل ہیں لیکن اس کے ایڈریسز اور ریفرنسز وہ لوکلائزڈ ہیں. یہ ہے جو ایک پرنسپل ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا. جی میں نے اپنا پرنسپل میں نے بتایا تھا اسے. یو ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈس ایگری ود دیٹ, نو پرابلم. نہیں میں آپ کی جی بات نہیں سمجھا ایکچولی، یہ جو ابھی آپ نے ذرا کائنڈلی اف یو کین جی ریپیٹ. میں یاد کرتا ہوں. جی میں نے یہ گزارش کی تھی یہ بالکل آغاز میں دیٹ قرآن مجید کے جو ایڈریس ہے وہ اصل میں میرے سے نہیں کہیں پہ ایڈریس کر رہا. آبویسلی میرے سے ایڈریس کرنے کے لیے تو یہ لینگویج بھی ٹھیک نہیں ہے نا. یعنی قرآن مجید تو ایک خاص لوگوں سے ایڈریس کر رہا ہے. اگر وہ کسی کو ریفر کر رہا ہے تو وہ ان لوگوں کے لحاظ سے ریفر کر رہا ہے جو ان کے ماحول یا ان کے جاننے والے ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید کسی ایسے پیغمبر کا ذکر نہیں کر رہا کہ جو عربوں کے لیے نامعلوم تھے. only those prophets have been referred in the Quran جو عرب جن کو جانتے تھے, because they are mentioned for a reason. It is not to give information کہ کون کون prophets دنیا میں آئے. It is they are mentioned for a reason. اور وہ reason جو ہے وہ جو عربوں کو کمیونیکیٹ کرنا تھا, تو لہٰذا مثلا نوح کا ذکر کر کے تو ایک پوری بات کمیونیکیٹ کی ہے. وہ نوح کو جانتے تھے کہ یہ ایک پیغمبر آئے تھے. وہ اپنی ان کے لیجنڈز میں موجود تھا, ان کی روایتوں میں موجود تھا, لیکن وہ کسی نہ کسی پہلو سے جانتے تھے. کوئی بھی ایسا ریفرنس, کوئی بھی ایسا سائنٹیفک ریفرنس بھی قرآن میں شاید نہیں ہے کہ جس کو عرب نہ جانتے ہوں. قرآن نے کسی سائنٹیفک چیز کا ذکر جب بھی کیا ہے تو وہ استدلال کے طور پر کیا ہے. اگر استدلال معلوم ہی نہیں ہوگا مخاطب کو تو وہ استدلال بن نہیں سکتا. ایک آدمی جس نے سورج دیکھا ہی نہیں, اس کو آپ سورج سے دلیل نہیں دے سکتے کہ دن ہے. ٹھیک ہے, ہی ڈز ناٹ نو وٹ سن از. جو چیز معلوم ہے, ایٹم کے بارے میں اگر پتا ہوگا تو ایٹم کے بارے میں آپ کوئی اس سے استدلال کر سکتے ہیں. جس کو پتہ ہی نہیں اس پہ کیا استدلال کریں گے ایٹم کا ذکر کر کے. یہ والے ایسپیکٹ ہیں جن کو کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. دیٹ یعنی یہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. آئی ایم ناٹ امپوزنگ اٹ آن اینی بڈی. آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. آپ کی یہ بات جو ہے اس کو ہم نوٹ کر لیا اینڈ اٹ از ویلکمڈ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایڈریس یا ریفرنس یہ یونیورسل ہے, تو پھر یہ ترجمہ جو کیا جا رہا ہے جو جاوید صاحب کا یہاں پہ میں نے ڈسپلے کیا ہوا ہے, یہ پھر اصل میں اس ترجمے کو اور طرح سے ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے اور طرح سے بھی, اس کو دوسرے لوگوں نے اور طرح سے کیا بھی ہوا ہے, اس لیے اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے. بٹ وی ول ایکچولی سمجھ میں آ گئی بات. آپ نے جو فرمایا وہ یہ کہ جی ایکچولی یہ اس ترجمے میں ہی جب میں اس پہ غور کرتا ہوں جو دیکھا لکھا ہوا ہے, جو بن دیکھے مان رہے ہیں, جو اسے بھی مان رہے ہیں, تو ان جو کی جب بات آ رہی ہے تو اس سے میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اب جو ٹھیک ہے, از سارٹ آف ڈیفینیشن ان لوگوں کی, اب وہ لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. مطلب رائٹ اس ترجمے سے اس میں ترجمے کو سامنے رکھ کے ہی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے بات, میں اسی انہی الفاظ کو ایکچولی میں نے غور کرنے کے بعد مجھے یہ سمجھ. رائٹ رائٹ. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ اے میرے بالکل پیغمبر, صحیح, تم یہ بالکل ٹھیک تم ہے یہ بات. دیکھو کہ یہ وہ لوگ یہ جو تمہارے ماحول میں ہیں جو بن دیکھے مان رہے ہیں, جو نماز کا اہتمام کر رہے ہیں. یعنی یہ اصل میں یوں سمجھ لیں کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور پھر یہ دنیا کے باقی لوگوں پر پھیل جائے گی. بات ان کے بارے میں ہو رہی ہے کیونکہ صحیح. پیغمبر کو ابھی جس چیز کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ متقین ہے کہ جو یہ صفات رکھتے ہیں. جو چیز امپورٹنٹ ہے یہاں پہ, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال میں, وہ یہ کہ یہاں پہ جو اصل چیز ہے وہ تقوی ہے. یعنی ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے, گاڈ کانشیس گاڈ فیئرنگ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب یہ آگے اس کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں. ظاہر ہے تقوی دکھتا نہیں ہے نا, تو وہ بالکل صحیح. متقی جس کو کہا جا رہا ہے, قرآن جس کو کہہ رہا ہے متقی, اس کے بارے میں اس نے کچھ ایسی چیزیں بتا دی ہیں کہ جو آپ کو دکھ بھی سکتی ہیں. تو اب وہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہم جس وقت اللہ تعالیٰ جب حکم دے رہے ہیں تو وہ دے اس کو رہے ہیں. میرا پرنسپل ہے وہ یہ نہیں کہ وہ ریسٹرکٹڈ حکم ہے اس تک. آپ کی بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے بالکل. یعنی جو واقعی فی الواقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی ایمان لائیں گے وہ بھی تباً اس میں شامل ہو جائیں گے. یعنی they will be considered the same. I don't have a problem. I hope that inshallah they'll be considered the same.
لیکن جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے پہلے اس کو سمجھنا ہے. یعنی ایکچولی یہ اس ماحول میں اپنے آپ کو رکھ کے تو پھر جب میں اس کو رائٹ پڑھوں گا تو رائٹ پھر رائٹ شاید پرابلم. بریلینٹ بریلینٹ دیٹ از ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. دیٹ از ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. جی کچھ اور فرمانا چاہیں گے ناصر صاحب؟ جی بس جزاک اللہ. تھینک یو. جی فریہ آپ فرمائیے. سر یہ اس وقت کے اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو صحیح رویہ رکھتے تھے. یہ ابھی جو انہوں نے فرمایا صدیقہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، صحابہ کے بارے میں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں اہل کتاب صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دیٹ از دا ڈفرنس، رائٹ؟ جی جی ٹھیک ہے سر. جی، رائٹ. اور یہ جو بات ان کے بارے میں ہو رہی ہے یا ان کے بارے میں ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کس طرح آپ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. صدیقہ سے ہی پوچھیں گے، آپ سے ہی پوچھیں گے. جی رافیہ آپ فرمائیں. جی میرے حساب سے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اس وقت کے لیے بھی تھا، آج بھی ہے. Those who believe in the existence of a power beyond the reach of human perception. کہ اللہ کو ماننا بغیر دیکھے ہوئے اور سمجھنا اس کے ایٹریبیوٹ سے. اس وقت بھی ہوگا، بٹ ایون ٹوڈے اگر ہم ہر وقت دیکھیں تو ہم اللہ کو کیسے مانتے ہیں؟ ہم اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے. تو اس کے سو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ یو ہیو ٹو گیٹ ان ٹو یور سیلف کہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے بٹ اللہ کو ہم مانتے ہیں. تو ہم کیوں رائٹ کیسے مانتے ہیں؟ تو دس از سم رائٹ تھنگ we established by being regular in prayers and but this is we have to uh, develop this belief that we don't see Allah but there is a Allah and there is a hereafter. This is رائٹ. the point I feel. اوکے اوکے. تو جی یہ ہوگی جی بات. اینی بڈی ایلس کس کو ریفر کیا جا رہا ہے؟ اس سوال پہ ہیں ہم. اس سے آگے چلیں گے ابھی، اینڈ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ جو بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، ان کو ریفر کر کے، وہ کیا بات ہو رہی ہے. اس پہ اب نیکسٹ پوائنٹ آئے گا، لیکن ابھی ہم اس پر ہیں کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک دو آرا آ رہی ہیں جی سامنے. ایک یہ آ رہی ہے کہ یہ تمام صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ یہ اہل کتاب صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس میں اگر آپ یہ چاہیں تو اگر کوئی اور تیسری رائے بھی ہے تو وہی بتائیں. جی شبانہ آپ فرمائیے. سر اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں، اس بارے میں بات ہو رہی رائٹ. ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. نہیں، جس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بن دیکھے مان رہے ہیں، نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، تو کوئی ماحول میں ہے نا لوگ جن کو ریفر کیا جا رہا ہے. یہ صحابہ کرام ہیں. جی بنی یہ اسماعیل بھی صحابہ ہیں اور کرام بنی ہیں، اسرائیل بھی ایٹ اے ٹائم دونوں ہیں وہاں یعنی پر مدینہ میں. رائٹ یعنی صحابہ کرام ہیں، سارے ہی صحابی. جی صحابہ کرام. جی رائٹ رائٹ. جو صدیقہ فرما رہی ہیں. جی شمائلہ آپ فرمائیے. جی سر، میرے نزدیک ان آیات میں اللہ کے نزدیک جو لوگ فلاح یاب ہیں ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ان لوگوں کو صاف کے متعلق بات ہو رہی ہے جو اللہ کے نزدیک فلاح یاب ہیں، رائٹ. وہ تو جن اصل کو میں اللہ اللہ کا تعالیٰ کے علم میں ہے یاب نا. کہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پڑھنے والے ہیں آج میں اور آپ بھی، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں؟ دو آرا ہیں. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سارے صحابی ہیں جو سچے دل سے ایمان لے آئے تھے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے یہ صحابہ کے کوئی پرٹیکولر گروپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے شاید. یعنی اس کے بعد تو ٹھیک ہے، یعنی سب پر آ جائے گی، مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. یقیناً اگر وہ اس طرح سے ایمان لائیں گے تو سب پر آ جائے گی. ایک سوال اور بھی ابھی آئے گا آگے وچ از امپورٹنٹ، جس کے اوپر آپ کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. بٹ ابھی کے لیے اگر کوئی تیسری رائے ہے تو وہ بھی سامنے لے آئیں. جی سلمہ آپ فرمائیے. میرے میرے حساب سے وہی لوگ ہیں جو
اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور اگرچہ ان کے عقائد اس وقت اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ایمان لے کر آئے کہ یہ رسالت اور یہ اللہ کی کتاب الہی ہے۔ تو میرے نزدیک بھی وہی لوگ ہیں جو لے کر آئے ہیں ایمان۔ یہ جو تیسری آیت آپ بات کر رہے ہیں نا، جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، چونکہ صیغہ بتا رہا ہے کہ کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں، تو یہ ظاہری بات ہے، یہ چیز اس سے نکل رہی ہے کہ وہی لوگ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ایمان لا چکے موجود ہیں۔ لیکن یہ جو بات ہے ہیں۔ نا آپ کی کہ ابھی اتنا مضبوط نہیں تھا، قرآن مجید کہہ رہا ہے بالآخرت ہم یوقنون، یہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کے بارے میں آگے ہو رہی جا کے کہہ رہے ہیں ہے۔ نا، آگے جا کے کہہ نہیں رہے ہیں نا ہم آگے یہ نہیں، کہنے۔ انہی آیتوں میں کہہ رہا ہے، یہ ہاں آیت ان کے آیتوں میں ہے، لیکن اگر وہ بن دیکھے مان رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سر، ایمان اور یقین دونوں ہی ہے، اور ایمان اور یقین میں تو فرق ہوتا ہے نا، تو وہ ان دونوں نہیں، چیزوں کے ساتھ مان رہے ہیں۔ میں تو اچھا، اب میرے نزدیک یہ تھا کہ چونکہ اس وقت ایسے لوگ تھے جو کہ تھوڑے سے کشمکش میں تھے نا، کہ یہ ایک دم سے اتنی ایسی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گئی ہے اور ہم اس کو کیسے مانیں، کیونکہ یہ ہمارے درمیان کے ہی ہیں، اور ادھر ادھر کے لوگ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کا کریکٹر اتنا سالڈ رہا تھا کہ یہ لوگ ایک دم سے یقین کر گئے تھے کہ ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل درست بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور ان پر کتاب نازل ہو رہی ہے۔ تو سر یہ وہ والی بات زیادہ درست نہیں ہے کہ وہ کمزور ایمان والے تھے، یہ سالڈ ایمان والے لوگ ہیں۔ نہیں نہیں، یہ لیکن میں میں نے یہ نہیں کہا سمجھ، کہ کمزور ایمان والے تھے، میں تو جی اس کا قائل نہیں ہوں کہ یہ کمزور ایمان، یہ تو متقین کی بات ہو رہی ہے، ہاں متقین کی بالکل ہو بات، رہی اہل تقوی کی بات ہو رہی ہے، یہ کمزور ایمان والے لوگ نہیں تھے۔ جی نوشابہ۔ جی سر، مجھے ابھی آپ نے جب کہا ہے تو میں نے غور کرنے پہ میرے ذہن میں تو یہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو لوگ چل رہے تھے ان تمام سے یہاں پہ مراد ہے، جو حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ اللہ پہ ایمان بھی رکھتے تھے، آخرت پہ بھی رکھتے تھے، تو میرے ذہن میں یہ آیا، پتہ نہیں اب ٹھیک ہے کہ نہیں۔ نہیں دیکھیے، وہ ان کی بیک گراؤنڈ جو بھی تھی، آج جو اس وقت کے مخاطبین ہیں سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اصل میں تو ابراہیم ہی کو اسکرائب کرتے ہیں سارے ہی تقریباً، یعنی بنی اسماعیل بھی ہیں، بنی اسرائیل بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کی ایکسٹینشن سمجھ رہے ہیں نا، یعنی یہ آگے چل کے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر بھی آئے گا۔ تو بیسیکلی واٹ یو سیئنگ از کہ اگر یہ سب ہیں جو جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو اسکرائب کرتے ہیں، تو پھر یہ تمام صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی یعنی میں ابھی جی تک دو ہی رائے آ رہی ہیں، ایک وہ ہے جو کہ میرا خیال ہے فریہ نے فرمائی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری وہ ہے جو صدیقہ نے اور بہت سارے دوسروں نے فرمائی ہے کہ یہ تمام صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے، یہ تو ٹھیک ہو گیا، ایدر ویز میرا خیال ہے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، ہم اس کو ابھی تھوڑا سا بس اس کو کنسیڈریشن میں رکھیے گا، میری گزارش یہ ہے کہ اس کو کنسیڈریشن میں ضرور رکھیے گا کہ ایدر دس اور دیٹ ہے، بہت زیادہ فرق ہمارے لیے نہیں پڑے گا، لیکن قرآن فہمی کے حوالے سے اگلی آیتیں بھی جب سامنے آ جائیں گی نا، تو اس میں آپ کو شاید کچھ ایسے لنکس مل جائیں، شاید کوئی ایسے ہنٹس مل جائیں کہ جس سے آپ ایک طرف یا دوسری طرف ایک رائے قائم کر سکیں۔ یعنی یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو نوشابہ نے ہی فرمائی تھی کہ جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ یعنی بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے اور یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ریفرنس ہے، وہ اگر اپنا استدلال دینا چاہیں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن میرے لیے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہہ دینے کے بعد کہ یہ ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ان متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کو جنرلی قرآن مجید کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز لگے گی کہ قرآن مجید تقوی کو ہر اس معاملے سے ریلیٹ کرتا ہے، ہر اس معاملے سے کہ جدھر انسان کو اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کرنا ہوتا ہے،
جدھر انسان، یہ ایک وہ ایسا رویہ ہے، تقوی کا رویہ ایسا رویہ ہے کہ جدھر آپ اپنے آپ کو خدا کے قوانین کو توڑنے سے بچانے کی طرف مائل ہوتے ہیں. یعنی میں آئی ایم کانشیس آف اٹ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو فیس کرنا ہے، میں اللہ کے حضور میں جانے والا ہوں، میں ادھر پہنچ کر تو مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ جو رویے ہیں یہ اصل میں تقوی کے رویے ہیں. یہ جب ان کا اظہار ہوگا، تقوی کا جب اظہار ہوگا تو وہ اصل میں مختلف پہلوؤں سے ہوگا. مثال کے طور پر تقوی کا اظہار اس موقع پر کہ جدھر آپ کو سچ اور جھوٹ بولنے کا مسئلہ پڑ گیا، تو اب آپ تقوی کا اظہار اس جگہ پر ہوگا کہ آپ سچ بولیں گے. تو یہ کہنا کہ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشکل وقت سے بھی سچ بولتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہوگی. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند صفات ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا ہے. اصل میں دس از دا مور امپورٹنٹ کوشچن فار می، کہ یہ صفات جن کو ہائی لائٹ کیا ہے یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کیوں صفات ہائی لائٹ ہوئی ہیں؟ دیکھیے، ایمان بالغیب ایک چیز، بالغیب یعنی ابھی یہ نہیں کہا کہ ایمان باللہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے مان رہے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں. اس کو جس طرح بھی کرنے، عربک لینگویج میں دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. بن دیکھے مان رہے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں. نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کر رہے ہیں. فائن، آل دس از گڈ. یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، تین چیزیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں. بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے بخشا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ پورا ایک رویہ ہے، یعنی یہ ایک پورا رویہ ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے ان کو وہ ہم نے دیا ہے، تو اور اس میں سے وہ اپنا فرض سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کر رہے، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر دیکھیے ایک اور چیز بڑی ہائی لائٹ کی کہ جو اس کو بھی مان رہے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا. یعنی ان کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بائسنس نہیں ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب آئے گی، جس پہ بھی آئے گی، وہ کسی ہمارے فیملی ممبر پر آئے گی، کسی باہر کے آدمی پر آئے گی، جس پر بھی آئے گی ہم اس کو مانیں گے. جب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ خدا کی کتاب ہے تو کوئی پریجڈس بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. یہ ہے جو اس آیت کا سٹریس ہے، یہ اس کو سمجھنا ہے جی. وہ اس لیے نہیں تم کو مان رہے کہ تم بنی اسماعیلی ہو، وہ اس لیے نہیں تم کو مان رہے کہ تم بنی اسرائیلی ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم پر نازل کیا اللہ نے اس کو ہی مانتے ہیں، اور جو تم سے پہلے نازل ہوا اس کو ہی مانتے ہیں. وہ جو کہا ہے نا قرآن مجید نے ایک موقع پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم کوئی فرق کرتے ہی نہیں، کہ اللہ کے رسول ہیں، اب جو بھی ہے جس فیملی سے بھی ہے ہم اس کو مانیں گے. یہ ایک ہائی لائٹ ہو. اور آخری چیز جو ہائی لائٹ ہوئی وہ یہ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے یہ دیکھنا، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ صفات جو ہیں یہاں پر اہل تقوی کی صفات، یہ والی آپ اگر قرآن مجید کو آگے جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے قرآن مجید تقریباً ہر اس چیز کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی قوانین، مثلا دیکھیے اہل تقوی روزے رکھتے ہیں، یہ نہیں کہا یہاں پہ. اہل تقوی جو ہے وہ مثال کے طور پر سود خوری نہیں کرتے، یہ نہیں کہا یہاں پہ. یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی. یہاں پر جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا وہ چیزیں کیا ہیں، وہ کیوں ہائی لائٹ ہوئی ہیں، اس پر کچھ غور کیا آپ نے. خدا کے بندے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کو اگر آپ صفات نکالیں گے تو آپ صفحے کے صفحے بھر دیں گے. یہاں پر یہ صفات ہائی لائٹ کیوں ہوئی ہیں؟ ہیو یو تھاٹ اباؤٹ اٹ اینی ون؟ اس میں کوئی صحیح غلط نہیں جی، آپ کی جو رائے بنتی ہے جی. تو آئی تھنک مین خصوصیت ہے نا، کیونکہ نماز جس طرح کہتے ہیں کہ نماز کا ذکر یہاں پہ آ گیا، تو نماز خود ہی آٹومیٹیکلی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو پھر جو آگے باتیں کی گئی ہیں ان سے دور کر دے گی. تو اس لیے یہاں پہ رائٹ مطلب صرف لفظ نماز کا استعمال کیا گیا، پھر نماز کو آگے ایکسپلین اللہ نے مزید آگے کر دیا. تو اس لیے یہاں رائٹ پہ صرف کچھ اسپیسیفک چیزوں کو جس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب خرچ کرنے رائٹ. کا کیا ہے، آپ مال خرچ کرتے ہو، آپ جو اپنا وقت اس وقت ہمیں دے رہے ہیں آپ وہ بھی خرچ کر رہے ہیں، تو پھر اس کو نہیں ایکسپلین اللہ تعالیٰ
بعد में किया है, मेरा ख्याल है। यहाँ पर बेसिकली माल मुराद है जी, यानी अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, ठीक है जी। यानी दूसरे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ये है जो मुराद है। जो जो चीज इंपॉर्टेंट है, आपके ख्याल में ये वो बेसिक चीजें थी, मसलन ये बेसिक चीज कि वो बिन देखे मानते हैं, ये ज्यादा बेसिक है ये कहने के कि वो अल्लाह को मानते हैं। बिल्कुल जी, मुझे ये राइट, लगता है कि ये पॉइंट ज्यादा आपको ये, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुरान में सिर्फ एक ही जगह पे बयान हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अल्लाह ताला पर ईमान तो बेतहाशा जगह बयान हुआ है ना। यहाँ पर जब मुत्तकीन की सिफात बयान हो रही हैं, तो ये वो सवालात हैं कि जिनको मैं चाहता हूँ कि आप मेक इट अ पॉइंट टू, अगर ये सवाल खुद से आपके पढ़ने में नहीं पैदा हुए तो ये जो हम बैठे हैं, ये हम बहुत सारे सवालात रेज कर देंगे, जैसे अभी अभी किया ना जी। एक राय ये बना दी कि सारे सहाबा हैं, एक राय ये बना दी कि अहले किताब के सहाबा हैं जो ईमान ले आए थे। अहले किताब के सहाबा का मतलब है कि वो अहले किताब यहूद के जो ईमान ले आए थे। तो ये इसी तरह से वाई आर दीज एट्रीब्यूट्स गॉड कॉन्शियसनेस, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है, समझ में आती है बात। उस दिन आपने ही पूछा था ये कि वाई गॉड कॉन्शियस। अब ये भी एक सवाल है, इसको भी नोट करें, ये क्वेश्चन को नोट करें और इसको पॉन्डर करें इसके ऊपर। क्या अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि ये वो लोग हैं जो हिदायत पाने के बाद गॉड कॉन्शियस हो गए हैं, या ये कह रहा है कि ये हिदायत असल में उनको मिली है जो गॉड कॉन्शियस थे? ये दोनों चीजें मतलब हो सकती हैं जी। आपने इस पे भी अपनी, यानी मिसाल भी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि देखो ये मुत्तकियों के लिए हिदायत बना है, और दूसरा ये कह रहे हैं देखो ये हिदायत बनाए इन मुत्तकियों के लिए, यानी जो हिदायत पाने के बाद अब गॉड कॉन्शियस हो गए हैं। ये मतलब है या ये मतलब है? जो जावेद साहब का तर्जुमा है उससे इस तरफ इशारा मिल रहा है, ऐसा लगता है। आप लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं, जाहिर है आपके सामने भी तर्जुमा है कि अपेरेंटली लगता ही है कि वो हिदायत पाने के बाद मुत्तकी बन गए हैं। यानी व्हाट इज इट दैट यू फील कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इसको सामने रखकर तो इस पर गौर करना है। ये चंद सवालात हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट देम। जी फरिया, आप फरमाइए। सर मुझे ये लगता है कि ये एक्ट से ज्यादा रवैये की बात हो रही राइट राइट, एब्सोल्युटली। असल में तकवा तो है ही रवैया, तकवा तो है ही नहीं रवैया। सर, ये जो आगे भी ये जो बयान हुए में ये मुझे लगता है ये भी रवैये की ही बात है ये। राइट, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप ये कह रहे हैं कि नमाज पढ़ना नहीं, यहाँ पे कहा एहतमाम है, वो दिल, एहतमाम असल में दिल की चीज है। जो ये फरमा रही हैं इसको अच्छी तरह से समझ लें। फरिया, एम आई करेक्टली इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू जी सर। व्हाट आई जस्ट सेड? जी वो जी ये सर। कह रही हैं कि ये कहा कि युकीमुन सलात, इकामत सलात जो है, यानी वो नमाज के बारे में डिलीजेंट हैं। नमाज उनकी जिंदगियों में, ये नहीं कि अच्छा अभी देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं, ये वाला रवैया नहीं है कि लोग इकट्ठे हैं तो चलो फिर मैं भी पढ़ लेता हूँ। नहीं, उनकी जिंदगियां नमाज के गिर्द रेगुलेट होती हैं। नमाज के बारे में वो डिलीजेंट हैं, वो एहतमाम करते हैं उसका। वो जो, अच्छा, जो जब खर्च के बारे में कहा तो ये नहीं कहा कि वो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं। उनका रवैया ये है कि ये दिया हुआ ही अल्लाह का है, मैं किसी पर कोई ऐसा, ये रवैया ये है जो फरिया की बात है कि ये सारे ही रवैये ही हैं। जब किताब पर ईमान के बारे में कहा तो ये नहीं कहा कि ये तो हमारा बंदा है ना इसलिए मान लेते हैं, ये हमारी शराइत के मुताबिक आया इसलिए नहीं, अल्लाह ने जो भेजा, जिसको भेजा, जिस वक्त भेजा, जिस तरह भेजा, खुदा का बंदा जब साबित हो गया कि ये मेरे ऊपर वाजे हो गया कि ये अल्लाह का फरिस्तादा है, तो बस फिर मानूंगा मैं। ये जो एस्पेक्ट है, ये रवैये हैं। अच्छा, फिर बिल आखिरत हम यूकिनून, ये खुद एक रवैया ही है। यानी जब भी जिंदगी में फैसला करने लगे तो ये ख्याल हो, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग रॉन्ग, खुदा ना खास्ता, कि जिसके नतीजे में वहां पर नाकामी हो जाए। ये वाला एस्पेक्ट, ये सारे ही रवैये हैं। ये दिस इज अ गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट जी। जी सलमा, आप फरमाइए। सर ये जो नमाज कायम करना, नमाज का एहतमाम करना, ये दोनों चीजें मुख्तलिफ लोगों की नज़र में मुख्तलिफ हैं, लेकिन एहतमाम मुझे ज्यादा समझ में आया था। तो यहाँ पर जो ये दो कामों का जिक्र स्पेशली किया है कि वो नमाज कायम करते हैं, एहतमाम करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो सर इससे ये इशारा निकलता है
کہ یہ دو کام جو ہے وہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے اور رائٹ تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے. یعنی رائٹ بنیاد بھی یہی دو کام ہے اور اسی پر جو ہے وہ پورا دین قائم ہے. اور اس چیز کو ہم جیسے ظاہر ہے ہم نے تو قرآن آگے بھی پڑھا ہوا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آگے جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے اس سے یہ چیز تصدیق ہو جائے گی کہ یہ دونوں کام ہی جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے. ٹھیک. مجھے یعنی یہ آپ یہ سمجھ کہہ آیا رہے ہیں سر. کہ یہ اس لیے ان کا ذکر ہوا ہے کیونکہ یہ دونوں جی کام دین کی بنیاد ہیں، یہ اس لیے اس کا ذکر ہوا ہے اور ہے. رائٹ. پورا قرآن جو ہے وہ لیکن اس کو آپ نے مزید پونڈر اوور اٹ، اس پہ ڈیلیبریٹ کرنا ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو یہاں پر صفات ہیں، دیکھیے ہم، ہدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ ہے جو اصل بات کی سمری ہے. یہ جو ہدی للمتقین جی کے بعد الذین یؤمنون بالغیب اور اس طرح کی ساری بات آ رہی ہے نا جی، یوں سمجھ لیں. میں اس کو پھر سے پڑھتا ہوں آپ کو. میں نے I'm sorry میں عربی میں پڑھ گیا ہوں، میں پھر سے پڑھتا ہوں. یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے. یہی اپنے پروردگار صحیح کی ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یہ ہے جو بات کی سمری ہے. یعنی خدا سے ڈرنے والوں کی آگے ایکسپلینیشن ہے ساری، کہ وہ خدا سے ڈرنے بالکل والے جو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں. وہ یہ لوگ ہیں. اچھا، یہ جب بتایا ہے تو ان صفات کو کیوں ذکر کیا ہے؟ تو ابھی سلمہ نے یہ فرمایا کہ ان صفات کا مثلا اس میں سے دو چیزیں انہوں نے بتائیں کہ نماز اور خرچ کرنے کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ نماز خدا کے حقوق میں سب سے اوپر ہے اور خرچ کرنا جو ہے وہ بندوں کے حقوق میں سب سے اوپر ہے. تو ان دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا. جس کا وہ آتا ہے نا کہ حضرت مسیح نے جو کہا تھا کہ کون سی اونٹوں پر سب سے بڑی نیکی کیا ہے. وہ جب اس نے پوچھا تھا فریسی نے، تو انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی پورے دل، پوری جان، پوری عقل، پوری سمجھ سے اللہ کی محبت سے، اس کے ساتھ پوری محبت سے اللہ کی بندگی کر، اور دوسری طرف اپنے ہمسائے کے ساتھ اسی طرح معاملہ کر جس طرح تو چاہتا ہے کہ تو اپنے ساتھ معاملہ ہو. جس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ سہولت ملے، میں آرام میں رہوں، اپنے ہمسائے کا. یہ جو ہے دونوں ایسپیکٹس وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مراد ہے. بٹ میرا اس میں جو سوال ہے وہ صرف ان دو سے ریلیٹڈ نہیں ہے جی. آئی وانٹ یو ٹو کنسیڈر کہ یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں، یہ اس کو یہاں پر خاص طور پر ان چیزوں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی. یعنی لیٹ سے 5 پلرز کا ذکر کر دیا جاتا، جو ہم بہت کہتے ہیں نا 5 پلرز ہیں اسلام کے، ان کا ذکر کر دیا جاتا. یہ نہیں کیا، بلکہ یہ ان صفات کو لیا ہے اور ان کو سامنے رکھ دیا. جی رافیہ آپ فرمائیے. یہ میں نے آپ کو ڈیلیبریشن کے لیے بتایا جی. آئی وانٹ یو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، سیریسلی تھنک اباؤٹ اٹ، غور کرتے رہیں، سوچتے رہیں. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس کے اوپر بات بھی کر لیں گے. جی رافیہ. جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں تو اٹ ریمائنڈ یو آف اللہ اینڈ اٹ ریمائنڈ یو واٹ اللہ وانٹس فرام یو. تو اس میں یہ سب باتیں آ جاتی ہیں کہ اللہ نے آپ پہ کیا کیا کہا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، اور اس میں یہ اسپینڈنگ آن ادرس، واٹ وی پرووائڈ فار دیم ایز سسٹیننس آ جاتا ہے. تو آئی تھنک نماز از اے ویری بگ ریمائنڈر آف دا ڈوز اینڈ ڈونٹس. تو اگر آپ ریگولرلی نماز پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں تو آئی تھنک بہت سی چیزیں آپ کو لائف میں سمجھ آ جاتی ہیں. So I think this is the reason why I think Allah has said کہ نماز قائم کرو اور لوگوں پہ خرچ کرو، کیونکہ I think this is what life is all about and this is what is going to get you success in the hereafter. یہ میری سمجھ میں آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. سنسیئرلی اگر نماز پڑھنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. اگر یہ بات صحیح ہے جس طرح سے فرمایا کہ پورا دین اصل میں اپنے حقوق میں ان دو چیزوں میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کی بھی کیا ضرورت تھی جو بن دیکھے مان رہے ہیں، اور اس کی بھی کیا ضرورت تھی کہ جو کہا کہ وما انزل الیک وما انزل من قبلک. ٹھیک ہے، پھر ان دونوں چیزوں کی بھی ضرورت. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایز اے گروپ دیکھیں اور اس پہ غور کریں کہ انہی چیزوں کا کیوں ذکر ہوا ہے. انہی چیزوں کا یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی رائٹر نے کیا ہوتا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں مس کر گیا ہوگا. نہیں، یہاں پر ان چیزوں کو سٹریس کرنا مقصود ہے. اگر یہ کویسچن حل نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، بٹ کیپ دس ان مائنڈ کہ یہ جو کوالٹیز یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں
یہ کسی یہ دے آر بینگ ریفرڈ ٹو پرپزفلی. دیر از اے میننگ ٹو اٹ. جی I think it's شہبازہ a آپ فرمائیں. reminder کہ I think it's a reminder کہ جو previously بھی جو books reveal ہوئی ہیں ہم ان کو نہیں بھول سکتے اور ہم ان کو نہیں ریجیکٹ کر سکتے. کئی دفعہ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں قرآن ہے تو جو پریویس بکس ہیں ان کو بھول جائیں. تو آئی تھنک دس از اے ریمائنڈر ٹو ایوری ون کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھی, وہ بھی پروفٹس پہ نازل ہوئی تھی, ان کو ہم نے ڈیفینیٹلی اوپنلی ایکسیپٹ کرنا ہے. دس از واٹ Right. my Okay. feeling is. Okay. So this is what I'm saying. I mean, you don't have to answer everything right now. What I'm saying is, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے کہنے کے بعد اہل تقوی کی بعض صفات بیان کی ہیں جو اگر آپ لکھنے بیٹھیں تو ہزاروں اور ہو سکتی ہیں. جو میں عرض کر رہا ہوں وہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ کیوں بیان ہوئی ہیں. ڈونٹ گیو این آنسر جسٹ انسٹنکٹیولی. تھنک اباؤٹ اٹ. we can think about it. This is an important thing. تو اس کو سوچتے رہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اور سوچیں. وی ول ڈسکس دس انشاءاللہ. کیا یہ وجہ ہے, اس کو دیکھ لیں. مثلا یہ بات کہ کسی نے اس کا ریفرنس دیا ہے, کسی کی ایکسپلینیشن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ صفات کیوں بیان ہوئی ہیں. کسی مفسر کو دیکھیں, مودودی صاحب کو دیکھیں, افرائی صاحب کو دیکھیں, جاوید صاحب کو دیکھیں, کیا چیز نظر آتی ہے ان میں. یہ ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ تقویٰ کا جو یہ رویہ ہے یا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی ابھی نئی تو نہیں شروع ہوئی تھی, یہ تو ہمیشہ سے اسلام میں چلی آ رہی تھی. یعنی ہر نبی جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں سکھا رہا تھا. جیسے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی وہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو خدا پر بھی ایمان رکھتے تھے, آخرت پہ بھی, نماز بھی پڑھتے تھے, اور ان کو یہ تھا کہ ہمیں پتا چلے کہ کیا سیدھا راستہ ہے تو ہم اسے فوراً, یعنی وہ پہلے سے متقی تھے کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے کہ کیسے خدا کی عبادت کرنی ہے تو ہم اس کو اختیار کریں. تو یہ وہ لوگ تھے رائٹ جنہوں نے مطلب تلاش میں تھے پہلے سے, کیونکہ یہود کی رائٹ روایات مدینہ میں جو موجود تھے یہود سے سنتے تھے کہ کتابیں آئی تھیں اور کتابوں پر اور مزید نبی آنا ہے, تو اس حساب سے وہ بھی ان کے ساتھ انتظار میں تھے ایک طرح سے. تو ان کے رائٹ اندر پہلے سے یعنی تقویٰ کا رویہ ان کے اندر قائم تھا, اور آخرت پر رائٹ. یقین تو تھا ہی, جس وجہ سے تعصب نہیں تھا ان کے اندر. یعنی تو آپ یہ کہہ میرا رہے ہیں کہ خیال ہے آخرت پر یقین بھی پہلے سے موجود تھا. جی رائٹ. اوکے. یہ جو مطلب کچھ بھی آپ نے فرمایا نا. پرٹیکولر خاص جو صحابہ تھے جو فوراً ہی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے اور فوراً ان کو تسلیم کر لیا, تو یہ وہ تھے جو پہلے سے تلاش میں تھے, جن کو پہلے سے رائٹ آخرت کا یقین تھا, پہلے سے خدا کو مانتے تھے, نماز بھی پڑھ رہے تھے جیسی تیسی بھی تھی ایک روایت کے حساب سے, جو حضرت ابراہیم کی روایت کے حساب سے, اور تو وہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود. اور باقی رائٹ. یہود سے سنتے تھے کہ نبی آنے والا ہے تو انتظار میں بھی ٹھیک. تھے. تو میرا یہ یہ خیال صفات وہ ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ صفات بیان ہوئی ہیں. نہیں سر, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ متقین کا پہلے کا رویہ تھا, یعنی پہلے سے وہ متقی تھے بالکل پھر وہ ٹھیک ہے, ایمان. بالکل ٹھیک ہے. رائٹ رائٹ رائٹ. لیکن یہ جو اب جو بات بیان ہو رہی ہے, میں نے جو 2-3 سوالات آپ سے گزارش کی. نمبر 1 سوال یہ, پلیز اس کو نوٹ کر لیجئے, اور یو کین ایون لسن ٹو دس ریکارڈنگ لیٹر آن. نمبر 1 یہ کہ یہاں پر جو ہدی للمتقین کہا گیا ہے, متقین کے لیے ہدایت, یہاں پر متقین سے مراد صحابہ کرام ہیں یا اہل کتاب کے وہ لوگ جو ایمان لا کر صحابہ بن گئے. یعنی کیا ان تک ریسٹرکٹڈ ہے بات, ان کی بات ہو رہی ہے یا سب کی بات ہو رہی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہاں پر جب متقین کی صفات بیان ہوئیں تو ان صفات کو جو کہ ذکر ہوئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیوں کیا گیا؟ اور ایک سوال اور بھی تھا, وہ پیچھے آیا تھا, واٹ واز اٹ؟ I think that these are the two main questions. اگر کوئی اس میں سے اور بھی ہو تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا, بٹ تھنک اباؤٹ اٹ. اور اب اگر اس سوال کا جواب بہت کلیئر نہیں ہے تو تھوڑی سی تحقیق کر لیں. یعنی 15 منٹس ڈے, جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا کہ 15 منٹ زیادہ آپ کو نہیں دینے پڑیں گے. 15 منٹس ڈے would be enough. آپ نے صرف یہ اس سوال کے اوپر, یعنی ان صفات کے اوپر دیکھنا ہے کہ کیوں ذکر کیا ہے. مطلب کسی آپ کی پڑھی ہوئی تفسیر میں آ رہا ہے یہ کہ یہ صفات کیوں ذکر ہو رہی ہیں. مثلا ایمان بالغیب کا کیوں ذکر ہو رہا ہے, ایمان کے بعد نماز اور مما رزقناہم ینفقون کا کیوں ذکر ہو رہا ہے, اور یہ پھر یہ بات کہ پہلے کتابوں کو
اور تم پر نازل ہونے والی یہی ہے نا جو، اور آخرت پر یقین، یعنی الفاظ ہی بڑے امپورٹنٹ ہیں، یقین آخرت پر، یعنی ایسے ہی نہیں مان لیا کہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں جس طرح سے ہم بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو اگر کہا جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ فکر نہ کریں، آخرت میں سب کچھ مل جائے، تو آخرت کس نے دیکھی ہے؟ تو وہ اصل میں یقین ہے ہی نہیں، اس لیے اس کے ساتھ کیا بات کی جائے؟ اگر آخرت کسی نے نہیں دیکھی تو پھر ہمیں اس سے دستبردار ہی ہو جانا چاہیے پھر، یعنی وایا بھی یو نو اس چکر میں کیوں پڑتے ہیں پھر کہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ پھر نہیں ہے، ایمان تو ایمان ہے۔ جی نوشابہ آپ فرمائیے۔ جی سر، ایک تو میرا کوشچن یہ تھا جس طرح آپ نے کہا کہ آپ تفاسیر پڑھیں، تو شروع میں جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنا فہم ادھر کریں، تو مطلب آپ کا ہے مطلب پھر ہم ڈفرینٹ تفاسیر کو اٹھائیں اور اس میں سے دیکھیں نو نو نو، کہ ویٹ ہمیں ویٹ کیا ویٹ 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 میں ایک منٹ، میں نے آپ کے سامنے کچھ سوالات ریز کر دیے ہیں، اگر آپ ٹھیک ان کے جواب خود تلاش کرنا چاہیں تو خود کر لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پہلے بھی اہل علم جو کام کیا ہے اس میں شاید ان سوالوں کو انہوں نے کنسیڈر کیا ہو تو ان کو بھی دیکھ لیں، یعنی اب سوالوں ٹھیک کے لیے آپ نے ان کو ریفر کرنا ہے۔ ایک ہے قرآن کے ٹیکسٹ کے بجائے تفسیر پڑھنا، میں اس چیز کو پسند ٹھیک بھی نہیں کرتا جی، ویری آنےسٹلی۔ آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، آپ 10 چیزیں دیکھ لیں، اور پھر جس پر اطمینان ہو اس کو اپنی رائے کے طور پر لے کر چلیں، اور جب وہ رائے جو ہے چیلنج ہو جائے تو اس پہ دل کھلا رکھیں۔ لیکن ٹھیک ہمارے ہاں جو رویہ ہے، آنےسٹلی جنرل رویہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں وہ اصل میں قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ تفہیم القرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تدبر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک قرآن کا ٹیکسٹ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ڈونٹ تھنک، میک اٹ یور پوائنٹ آف ڈیلیبریشن کہ یہ میں نے غور کرنا ہے۔ اب اس پہ غور کرنے کے لیے یہ میں نے جو سوال اٹھائے کہ یہ صفات کیوں بیان ہوئی ہیں، آپ اپنی تھیوری پیش کر دیں، یہ اس لیے بیان ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں تھوڑی سی تحقیق بھی کرنے کی آپ کے پاس ہے فیسلٹی، تو جو اویلیبل ہے، آپ یوسف علی کو دیکھ لیں، آپ پکتھال کو دیکھ لیں، آپ کوئی بھی انگلش کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں، نو پرابلم، مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن ان ٹھیک سوالوں کے اوپر تحقیقی رویہ رکھیں، یعنی یہ ٹھیک سمجھ میں آئے گا کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو آخری سٹیپ ہے نا، 7th سٹیپ، وہ متاثر ہوگا، ٹھیک ہے ٹھیک جی؟ یعنی یہ ٹھیک ہم کیا سمجھیں آیتوں کو، اس سے ہم اپنے لیے سبق کیا ڈرائیو کریں گے، وہ اس سبق کو پر اثر پڑے گا۔ تو اس پر دیکھ لیں، آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھ لیں، آپ اصلاحی صاحب کو دیکھ لیں، آپ مودودی صاحب کو، جس کو دیکھنا چاہیں دیکھ لیں، اگر سوال ہے، اگر سوال نہیں ہے تو قرآن مجید کافی ہے آپ کے لیے، پڑھتے جائیں۔ سر، لیکن اس میں جو آپ سمپل سی بات اگر دیکھیں تو اگر میں کسی کو بھی نہ پڑھوں اور میں خود پڑھ رہی ہوں تو رائٹ مجھے تو یہ لگتا ہے جس طرح ہم انیشلی کوئی بھی چیز سیکھنی شروع کرتے ہیں تو ہم پہلے اے بی سی سیکھتے ہیں، پھر اس سے الفابیٹ سے ہم سی اے ٹی کیٹ بناتے ہیں، تو اسی طرح شروع رائٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا چیزیں بتائی ہیں کہ ہم اس پہ پہلے عمل کرنا شروع کر دیں، تو پھر اللہ نے ڈیٹیل بتائی ہے، مجھے تو اس میں یہ سمجھ آ رہی ہے پھر۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے، دیٹس ویری 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 نائسلی سیڈ، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ اس طرح سے بھی ہے تو کوئی پرابلم نہیں، اس کو دیکھ لیں گے۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے معاملے میں جو رویہ ہمارا ہو، دیکھیے آپ نے اس کو پڑھا، لیٹ سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوا، آپ کو لگا کہ یہ سمجھ میں آ گئی بات، یہاں پر جب آپ تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اصل میں صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کچھ نے کہا کہ یہ اہل یہود کے صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں نے کچھ اور سوالات بھی اٹھا دیے، تو اس کے بعد اصل میں یہ بات کہ نہیں، ان سوالات کو اگنور کر کے جو مجھے سمجھ میں آیا وہ کرنے، اس پہ بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ if you want to do that, no problem, but if you are let's say instigated to think more deeply about it تو یہ کر لیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کریں، یعنی جو آپ کو سمجھ میں آئی ہے اسی تک رہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کے، یہ ہم سب لوگ ڈفرینٹ ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں آپ کو انسائٹ کریں گی کہ میں تھوڑا اور دیکھ لوں، کچھ چیزیں نہیں کریں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سر مجھ ٹائم سب ٹھیک ہے جی۔ زیادہ ہو رہا ہے مسا لیکن سر کوشچنس تو بہت اٹھتے ہیں، مطلب وہ تو جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہو تو پھر ایک ایک لفظ پہ، جیسا میں نے آپ ان کو کو پچھلی دفعہ کہا تھا۔ یہی کہہ رہا ہوں میں، اگنور نہ کریں، ان کو اگنور نہ کریں، کم از کم نوٹ ضرور کر دیں
حاشیے پہ نوٹ کر لیں کہ اس پر میرے اندر یہ سوال پیدا ہو گیا، اگلی دفعہ پڑھتے ہوئے یعنی کر اگنور کر نہیں لیں گے کرنا، حل۔ ٹھیک ہے، اگنور نہیں اگنور کرنا نہ چاہیے. کریں، ایگزیکٹلی اچھا. ایگزیکٹلی اگنور بالکل نہ کریں، قرآن مجید کے ساتھ ایک مکالمہ کریں، مطلب آپ قرآن کے حاشیے پہ لکھنا بے ادبی سمجھتے ہیں تو ایک ڈائری بنا لیں، اس پہ لکھنا شروع کر دیں کہ یہ میں نے آج یہ آیات پڑھی ہیں، اس پر یہ سوالات ہیں، یہ جو ابھی ہم نے سارے سوالات اٹھائے ہیں، آپ ان کو سوچنا شروع کر دیں۔ اچھا، کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس زندگی میں حل ہو جائیں گی آپ کے لیے، تو اس کے نتیجے میں ایمان میں افزونی ہوگی اللہ نے چاہا تو، اور کچھ زیادہ بہتر سمجھ میں آ جائے گی، اور کچھ چیزیں نہیں حل ہوں گی۔ کم از کم آپ ان پہ پونڈر کرتے رہیں۔ اٹ شوڈ بی اسٹوڈنٹ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دا قرآن۔ یہ میری گزارش ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، موہت ہم صاحب ابھی روک یہاں دیتے ہیں مجھے جی یہ بھی، اور جی جی موہت ہاں جی صاحب فرمائیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم چونکہ اہل زبان نہیں ہیں، یہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم اٹھاتے ہیں اور ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رزقنا کا کیا مطلب ہے، ینفقو کیوں آ گیا ہے، ایمان کے ساتھ یہ دو تین چیزیں اور کیوں لگا دی گئی ہیں، تو سر پھر تو ہمیں تفسیر کی طرف جانا پڑے گا، پھر تو ہم ایسی چیزیں دیکھیں گے، ہم گرامر کی طرف بھی جائیں گے، ہم اس کی طرف بھی جائیں گے، تفسیر کی طرف، اور ایک کی نہیں کئی کی دیکھیں گے کہ جی یہ لوگ اس بات کو کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، پھر ہم اپنی رائے بنائیں گے کہ ہاں یہاں پر یہ جو عربی ہے اس کا یہ سینس جو ہے وہ زیادہ ریلیٹ کر رہا ہے اس سے، تو ہم ایسے تھوڑی کر سکتے ہیں کہ ہم اٹھائیں اور قرآن کو اسی طرح پڑھنا شروع کر دیں، جبکہ زبان تو ہماری اپنی ہے ہی نہیں۔ نہیں، میں تو قرآن پڑھنے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ترجمہ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ ترجمہ ترجمے پڑھیں کی گے بات کر رہے ہیں، جی۔ سوری ترجمے کی بات کر یہ رہے ہیں کہ ترجمہ آپ نے اٹھایا۔ رزقنا کی بات کی، یہاں پر لکھا ہوا ہے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہوں کوئی شبہ پیدا ہو گیا، کوئی پرابلم پیدا ہو گئی ہے؟ نہیں پیدا ہوئی تو پھر رزقنا کے اوپر کیوں جائیں گے؟ یہی میں آپ سے کہہ تو رہی اس ہوں کا سر کہ ترجمہ اگر کر دیا شک نا، پیدا اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، جو کچھ ہم نے جی انہیں جی دیا ہے آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی جاننے کی خواہش پیدا ہوگی کہ عربی زبان میں کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر تو ہاں آپ عربی بالکل جاننے کی طرف جا رہے ہیں نا، تو پھر عربی جان لیں۔ لیکن میں تو جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ وی آر بیکاز آف آور سرکمسٹانسز وی آر ڈیپینڈنٹ آن ٹرانسلیشن۔ کچھ چیزیں ٹرانسلیشن پہ آپ پہ واضح ہو گئی ہیں، لیٹس سے یہ کتاب الہی ہے، ٹھیک ہے، میں ٹھیک الکتاب ہے ورڈ وہاں پہ، میں اس کی طرف کیوں رجوع ہوں کرنا چاہ رہا ہوں؟ ابھی مجھے تو عربی آتی ہی نہیں ہے، جی یا میں اس پہ بھروسہ کر لوں کہ یہ ہے، فتح محمد سر جالندھری آپ صاحب کے اوپر بھروسہ کر لوں؟ جی سر آپ کے سوالات جو ہیں وہ تو بہت زیادہ سوچنے پر ہمیں مجبور کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ایسا کیوں، تو پھر تو ہم جائیں گے اس طرف، ہمیں مجبوراً نہیں، جانا پڑتا ہے عربی کہ کا کیا آپ تعلق ہے اس سے؟ میں نے جو سوالات کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت، ٹھیک ہے، خدا سے جی ڈرنے جی والوں کے رویے ہزاروں ہو سکتے ہیں، ان میں سے چند رویوں کا ذکر کیا ہے، وہ کیوں ان رویوں کا کیوں کیا ہے؟ وہ تو اردو پڑھ کے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہ ان کا ذکر ہوا ہے نا، اس کا کوئی سر تعلق اردو بھی پڑھ کے عربی سے نہیں ہے۔ میں تو صرف اتنا ہی سوال اٹھا رہا ہوں کہ جو پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کو نہیں انٹرسٹ پیدا ہوتا، لیٹ سے کسی کو، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کسی کو نہیں پیدا ہوتا انٹرسٹ کہ اس کا ذکر کیوں ہوا ہے، نو پرابلم، میرے لیے یہ انٹرسٹ کی بات ہے۔ یعنی جب آپ اہل تقوی کی صفت دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، تو وہ کوئی ایک چیز نہیں بیان ہوئی اس میں، یعنی وہ تو پورا ایک رویہ ہے نا، اپروچ ہے بالکل خدا کے ساتھ تعلق میں، تو وہ جی تقوی جی کو ریسٹرکٹ کرنا ان چیزوں تک، یا اس کا یہاں پر ہائی لائٹ ہونا، اس کی وجہ ہوگی نا۔ نوشابہ نے صحیح ٹھیک فرمایا، جب آپ نے پڑھا تو نہیں سمجھ میں آیا، یعنی کوئی ایسی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ مزید تحقیق کریں، لیکن اب کسی نے، ایک بیوقوف آدمی نے اٹھ کے سوالات اٹھا دیے ہیں، تو اگر اٹھا دیے ہیں تو اس کو ان دا رائٹ اسپرٹ لے لیں۔ ان دا رائٹ اسپرٹ لینے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی نہیں ٹائم، کوئی مسئلہ نہیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں اینڈ کیپ اٹ اے پارٹ آف یور اسٹڈی اینڈ ڈیلیبریشن اینڈ پانڈرنگ۔ چیزوں پر ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، یہ پریشانی یہ ہونے لگا ہے، وہ ہونے لگا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن مجید کے اوپر اپنی سوچ کا محور اس کو بنا لیں، اس کے نتیجے میں بہت صحیح فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، سر یہ بہت اچھی بات یہ رائٹ تو جی، آپ نے جزاک اس اللہ۔ طرح سے دیا سر کہ یہ جو آپ نے کہا تھا نا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ دونوں ایک ہی ورڈ ہے، میں اس میں بھی پھنسی ہوئی تھی کہ کرتے ہیں جی، اور کر رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے مختلف ترجمے ہیں یہ، اور اس میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، تو جو لیکن بن یہ کہ دیکھی سر شکریہ آپ کا مانیں گے بھی، ٹھیک ہے اس کا ترجمہ، ٹھیک جی ہے جی، سر، ہاں یعنی فیوچر کہ اور اب جب دیکھیں نا، فیوچر اور جو مان رہے ہیں مانتے ہیں، دونوں دونوں حال ہے نا، تو ترجمے جی تو جی دونوں ہی ہو بالکل ہاں سکتے ہیں۔ فتح محمد جی جی جالندھری بالکل صاحب نے اس میں کیا ہے، جو بن دیکھے مانتے ہیں،
جی، اور انہوں نے بھی ٹھیک کیا ہے جی. ہے، اصلاحی صاحب نے بھی ایسے ہی کیا ہے، ہاں، نماز رائٹ قائم رائٹ کرتے ہیں، رائٹ، بالکل ٹھیک. اپنے ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک خیر، ہے جی. بہت بہت شکریہ، رائٹ جی، خیال انشاءاللہ رکھیں۔ نیکسٹ ویک اللہ نے چاہا تو. تھینک یو جی. ان سوالوں پہ ضرور غور کیجیے گا جی، انشاءاللہ. السلام علیکم.